الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آپ کے سامنے جو آیت قرآن کریم کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مبارک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہاں ترجمہ جو ملک کا کیا گیا ہے اس سے مراد پاکستان، انڈیا، عراق، شام، امریکہ، کینیڈا نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے، اس سے مراد دا ہول یونیورس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں یا اللہ کی جو کمانڈمنٹس ہیں، اللہ کی جو پاورز ہیں وہ پوری یونیورس کے اوپر غالب ہے۔ دنیا تو ایک چھوٹا سا اسپیک ہے یونیورسل لیول پہ اگر دیکھا جائے۔ ایک ایسٹرونومی کی اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ سے شیئر کروں کہ اگر کوئی بہت بڑی دیوار کے اوپر ہمیں پوری یونیورس کو دکھانا پڑے، ہم اس کو ڈرا کریں جس میں ملکی ویز ہوں اور گیلیکسیز ہوں، اور اس میں ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ دنیا جو ہے اس کو ڈرا کریں، دنیا کہاں ہے، تو ہم اتنے بڑے اسکیل کے باوجود دنیا کو اس پہ ڈرا نہیں کر سکتے۔ شاید پینسل کی جو ٹپ ہوتی ہے، اگر ہم اس بڑی دیوار پہ پینسل کی ٹپ کو ہلکا سا ٹچ کر دیں تو شاید وہ ہمارا ملکی وے ہو سکتا ہے، دنیا پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ اوبویسلی ملکی وے کے اندر ایک چھوٹا سا سولر سسٹم ہے، اس سولر سسٹم میں کچھ پلانٹس ہیں، ان میں سے ایک پلانٹ ارتھ ہے۔ تو ہم تو اتنے چھوٹے ہیں یونیورسل اسکیل کے اوپر اور اتنی چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں، تاہم اس دنیا کے اندر جو زمین کے ٹکڑے ہیں وہ ہم انسانوں نے آپس میں تقسیم کیے ہوئے ہیں، اپنے اپنے بارڈرز بنائے ہوئے ہیں۔ بھئی یہ زمین کا حصہ ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ساتھ والے کہتے ہیں یہ ایریا ہمارا ہے، ہم انڈینز ہیں، عراق والے اپنا، کینیڈا، امریکہ، آسٹریلیا، سب نے اپنے اپنے بارڈرز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ پوری کی پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم فرقان حمید میں ہمیں انسٹرکشنز دی ہیں، ہمیں ہدایات دی ہیں کہ تم اس دنیا میں فتنہ اور فساد نہ مچاؤ، امن کے ساتھ رہو، خود بھی چین سے رہو، دوسروں کو بھی چین سے رہنے دو۔ چنانچہ جو قوم اس دنیا کے اندر فتنہ اور فساد مچاتی ہے اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں مسلمانوں کے لیے کہ ایسی قوم کو جو ہے ظلم کرنے سے روکا جائے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جائے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر ظالم جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ پاور رکھتے ہیں، روک سکتے ہیں اور نہیں روک رہے، تو ان ادر ورڈز آپ بھی اس ظلم میں شامل ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مستند معروف حدیث ہے۔ جو بائیڈن جو امریکہ کے اس وقت پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے جب ٹیک اوور کیا، جو فرسٹ سپیچ کی تھی، فرسٹ سپیچ کے اندر انہوں نے اس حدیث کا ریفرنس دیا اور باقاعدہ کہا دس از دا سیئنگ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے کہا کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو انٹرنیشنل میڈیا پہ پوری دنیا میں براڈ کاسٹ ہوئی،
کہ بھی اگر آپ کہیں پر برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں، یہ فرسٹ لیول ہے. اور اگر آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ زبان سے کہیں کہ ابھی آپ غلط کر رہے ہیں، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور بعض اوقات آپ کے اوپوننٹ دشمن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ زبان سے بھی کہیں گے تو اس پہ بھی آپ کو وہ نقصان پہنچائیں گے. تو اس کا لاسٹ سکیل جو ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ کم از کم آپ دل سے اس کو برا سمجھیں، اللہ کے سامنے وٹنس بن جائیں کہ یا اللہ ان کی اس حرکت میں شامل نہیں ہوں، ایٹ لیسٹ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں، میں اس چیز کو برا سمجھ رہا ہوں، یہ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں کر رہے. تاہم جو مسلمانوں کا ایک بہت بڑا سرمایہ کھو گیا، اگر یوں کہا جائے کہ مسلمانوں کا اگر کوئی نقصان ہوا ہے تاریخ میں جس کے بعد چھوٹے چھوٹے پہ نقصان ہوتے چلے جا رہے ہیں اور اب تک ہو رہے ہیں، تو وہ جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ یہ ہوا کہ وی ور یونائٹیڈ. ہمیں جو سسٹم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا وہ خلافت کا سسٹم تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب تک حیات تھے مسلمانوں کو لیڈ کیا، کنٹرول کیا، گائیڈ کیا. آپ کی وفات سے پہلے بیمار ہوئے تو پہلے خلیفہ کو منتخب کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے وصال ہونے کے بعد انہوں نے مسلمانوں کو لیڈ کیا، گائیڈ کیا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو اگر پوسٹ دے دی جائے تو ڈیسیژن کون کرے گا؟ آخر کوئی ڈیسیژن میکر بھی ہونا چاہیے. کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے، ہمارے گھروں کے اندر بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات پہ کانفلکٹ ہو جاتا ہے، بچوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں چلو چل کے امی سے پوچھتے ہیں، امی کیا کہتی ہیں، کون ٹھیک ہے، یا ابو سے پوچھتے ہیں کہ کون ٹھیک ہے، ابو فیصلہ کر دیں. تو اب جب کوئی بڑا ڈیسیژن کر دیتا ہے نا تو پھر چھوٹے اپنی بات چھوڑ دیتے ہیں، فوراً کریکشن ہو جاتی ہے، اچھا میں غلط تھا اور یہ ٹھیک تھا. تو یہ خلافت کا نظام بڑا زبردست نظام تھا. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، شہید کر دیے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، شہید کر دیے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، وہ بھی شہید کر دیے گئے. تو اس کے بعد یہ مستقل شہادتوں کا بھی سلسلہ جاری رہا. بہرحال کفر اس زمانے سے اس سسٹم کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا تھا. خلافت عثمانیہ ہمارا لاسٹ اینڈ تھا، لاسٹ ہمارا خلافت کا وہ ایرا تھا. خلافت کی انڈرسٹینڈنگ اکثر مسلمانوں کو نہیں ہے، چونکہ یہ چیزیں اب بکس آف ہسٹری میں ہیں اور ہسٹری پڑھنے کا شوق ینگسٹرز کو آج کل بالکل نہیں ہوتا. تو بس میں اس کے چند بینیفٹس بتا دیتا ہوں کہ جس طرح آج کے زمانے میں یو این او بنی ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشنز ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ایک فورس ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، پوری دنیا میں کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی جنگ چھڑ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو وہ یو این او فورسز بھیجتے ہیں. اور وہ سب کلیکٹیو فورسز ہیں، یعنی کچھ فوجی فرانس کے ہیں، کچھ جرمنی کے ہیں، کچھ آسٹریلیا کے، کچھ کینیڈا، کچھ جاپان کے، کچھ امریکہ کے. ان سب کی کنٹریبیوشن ہے، سب کے فوجی ہیں، اور یہ مل کر ایک فوج بنتی ہے. تو کہیں دنیا میں اگر کوئی زیادتی کر رہا ہو، کسی کے اوپر چڑھائی کر رہا ہو، جنگ ہو، تو یہ پھر اپنی فوج وہاں بھیجتے ہیں جو ریلیف کا کام بھی کرتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر لڑائی بھی کرتے ہیں. بیسیکلی یہ کانسیپٹ خلافت عثمانیہ سے لیا ہوا ہے. آپ نے بات سنی ہوگی نا کہ مسلمانوں کی جو اصل جمع پونجی تھی، جو ایسٹ تھا، وہ کفار نے لے لیا، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. تو یہ سیم ماڈل ہے. لیکن یہ یونائٹڈ نیشنز جو دنیا کے غیر یعنی مسلم ممالک ہیں ان لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، اس لیے ان کا ایجنڈے کی جو پرائیورٹی ہوتی ہے وہ بھی صرف اپنے ممالک ہوتے ہیں. یعنی اگر موسٹلی یورپین ممالک میں یا ان ممالک جو یو این او کے ساتھ جن کا الائنس ہے، ان کو کوئی اگر تنگ کرتا ہے تو یہ فوراً اپنی فوج بھیج دیتے ہیں، بھئی یہ زیادتی نہ کرو ورنہ یہ فوج آ گئی آپ کو اڑا دے گی. لیکن دنیا میں کہیں اور اگر کسی ملک کے ساتھ زیادتی ہو تو یو این او بھی خاموش رہتی، یو این او فورسز بھی نہیں پہنچتی. جیسا کہ عراق میں ہوا، جیسا کشمیر میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، چیچنیا میں، بوسنیا میں، روہنگیا میں، اور اب فلسطین میں. فلسطین کا کانفلکٹ تو خیر کوئی 70-75 سال پرانا ہے، لیکن جو ریسنٹ ابھی ایک
جنگ کی صورت بنی ہوئی ہے. تاریخ میں بھی کبھی UN فورسز وہاں نہیں گئیں اور اب بھی نہیں گئیں. ساری دنیا امریکہ کو UN کو دعوت دے رہی ہے کہ جی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے, آپ کو یا تو نظر نہیں آ رہا یا آپ کا میڈیا بتا نہیں رہا. سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ وہاں نہیں پہنچ رہے, مدد نہیں کر رہے. اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ UNO کفار کی بنائی ہوئی ہے, وہ اپنے ہی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں. ان کا مسلمانوں کے ایجنڈے سے, ان کے جو فوائد ہیں, مقاصد ہیں, ان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن جب خلافت عثمانیہ تھی تو اس وقت اسلامی ممالک کی ایک جوائنٹ فورس بنی ہوئی تھی. حتیٰ کہ کہیں بھی کوئی کانفلکٹ ہوتا, مسلمان کو کوئی اگر تنگ کرتا, خلیفہ صاحب کو اطلاع ہو جاتی, خلیفہ صاحب فورس بھیج دیتے تھے. چنانچہ محمد بن قاسم جو اس ایریے میں آئے, ہمارے ایریے میں, تو یہ اسی سسٹم کے تحت آئے تھے کہ اس وقت کے خلیفہ کو جب اطلاع ملی کہ یہاں پر کچھ خواتین کو اغوا کر لیا گیا اور کافر للکار رہے ہیں کہ کہاں ہے تمہاری اسلامی فوج, بلاؤ انہیں, تو پھر محمد بن قاسم کو ایک فوجی دستہ دے کر یہاں بھیجا گیا اور انہوں نے خیر آزاد کروایا. تو یہ ایک المیہ ہے ہم مسلمانوں کی تاریخ میں کہ ایک ہمارا بہت بڑا ایسٹ تھا جو ٹوٹ گیا. اسی کے اوپر جو ایک سیئنگ ہے, ایک محاورہ ہے جو بالکل درست ہے, ڈیوائڈ اینڈ رول, کہ ان کو آپس میں کاٹو, تقسیم کرو اور ان پر رول کرو. عربی کی کتاب ہے, اس کے اندر ایک قدیم ایک سٹوری لکھی ہوئی ہے. میں اس کا ایک سیگمنٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ایک سپہ سالار تھا, ایک واریر تھا جو دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا. بعض نے کہا ہے کہ سکندر اعظم کی بات ہے, بعض نے کہا نہیں یہ کسی اور کی بات ہے. خیر اینی وے, تو وہ جس ملک میں جاتا اپنی فوج کے ذریعے ملک کو فتح کر لیتا. اب اس کو کچھ فوج وہاں چھوڑنی پڑتی اور بقیہ فوج کو لے کر وہ آگے پیش قدمی کرتا. لیکن ہوا یہ کہ کرتے کرتے ایک وقت آیا اس کے بعد فوج ہی تھوڑی سی رہ گئی. وہ پچھلے جو ممالک اس نے فتح کیے تھے, ہر ملک میں تھوڑی تھوڑی فوج اس کو کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے چھوڑنی پڑ گئی. اب وہ سٹک ہو گیا کہ میں مزید آگے جانا چاہتا ہوں, کیسے جاؤں. تو اس نے افلاطون کو خط لکھا. وہ اس کا استاد تھا, ٹیچر تھا. اس کو خط لکھا کہ میرا یہ مسئلہ بن گیا ہے, کیا کروں. میرے پاس فوج ہے, لمیٹڈ ہے, بہرحال جتنی بھی ہے. میں جس ملک میں جاتا ہوں فتح کر لیتا ہوں, کچھ فوج وہاں پہ کنٹرول کے لیے رکھنی پڑتی ہے, باقی مجھے ساتھ لے جانی پڑتی ہے. اب میں ایسی پوزیشن میں آ گیا ہوں کہ مزید اتنے فوجی نہیں ہیں کہ میں کسی اور ملک کے اوپر چڑھائی کر سکوں, تو کیا کروں. تو اس وقت افلاطون نے اس کو یہ خط لکھا تھا, جس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا کہتے ہیں نا, یہ افلاطون کا آئیڈیا تھا. اس نے کہا کہ تم جس ملک کو فتح کرتے ہو اسی ملک میں مختلف لوگوں کو وہاں کا بادشاہ بنا دو, چھوٹے چھوٹے بادشاہ بنا دو. ایک صدر بنا دیا, ایک وزیر بنا دیا. آپ کو کہا آپ پنجاب کے گورنر ہیں, آپ سندھ کے گورنر ہیں. پھر ان کے نیچے چانسلر بنا دیے, پھر ان کے نیچے ساتھ MNA MP ہے. یہ وہ فارمولا ہے صدیوں پرانا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے علاقے کا کوئی نہ کوئی بادشاہ ذمہ دار بنا دو. اور ساتھ نتیجہ بھی لکھا. کہا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس طرح کرنے سے یہ ہر بندہ اپنے ٹکڑے کے لیے ساتھ والے سے جنگ کرتا رہے گا اور آپ کا ہمیشہ وفادار رہے گا, کیونکہ عہدہ تو آپ ہی نے دیا. چنانچہ پارٹیشن سے پہلے برٹشرز جب یہاں آئے تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی یہ کیا. ان کے مقاصد سے پورے ہو گئے, ان کو پتا تھا ہم نے یہاں رہنا نہیں ہے. جانے سے پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کو یہاں کا ہیڈ بنا دیا مختلف علاقوں کا. آپ دیکھ لیں موسٹلی انہی کی نسلیں آج بھی پاکستان پر قابض ہیں. تو یہ وہی ڈیوائڈ اینڈ رول کا فارمولا ہے جو ہمارے اوپر لگایا گیا. بہرحال پوائنٹ میرا یہ تھا کہ جو ہمارا خلافت کا نظام تھا, یہ ایک امت کا بہت بڑا سرمایہ تھا, ایسٹ تھا, جو آج ہم سے کھو چکا ہے. اس کا رزلٹ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج ہم نے اپنے گرد بارڈرز بنائے ہوئے اور ہم صرف اپنے بارڈر کی حد تک ہی سوچتے ہیں, اس سے آگے ہماری سوچ نہیں ہے. جیسے پاکستانی ہونا یہ ایک پہلا بارڈر ہے, پنجابی ہونا دوسرا بارڈر ہے, لاہوری ہونا تیسرا بارڈر ہے, ڈیفینسی ہونا, ماڈل ٹاؤن والا ہونا, جوہر ٹاؤن والا ہونا, یہ ایک اور بارڈر ہے. اس کے بعد جی میں ایف بلاک میں رہتا ہوں, میرا ایریا ایف بلاک ہے, میرا جے بلاک ہے, میرا ای بلاک ہے.
اس کے بعد جی میرا یہ گھر ہے 2 کنال کا 1 کنال کا 3 مرلے کا میرا یہ بارڈر ہے, بس میں نے اس کی کیئر ٹیکنگ کرنی ہے. اس سسٹم کی وجہ سے ہم دن بدن سیلفش ہوتے جا رہے ہیں, خود غرض ہوتے جا رہے ہیں, اپنے بارڈر کے اندر ہی ہم باؤنڈ ہوتے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ خود غرضی یہاں تک بڑھ گئی کہ اب ایک گھر کی فکر بھی نہیں ہوتی. ایک بندہ کہتا ہے یہ میرا کمرہ ہے, بس مجھے اس کی ٹینشن ہے, بس کمرے کی حد تک, ساتھ والے کمرے میں کیا ہو رہا ہے, کوئی جی رہا ہے مر رہا ہے, مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس کے ساتھ. والدہ ہے, بھائی ہے, بڑے بھائی ہیں, سسٹر ہیں, ان کے کیا مسائل ہیں وہ جانے, مجھے اپنے پرابلمز کا پتہ ہے. اور اس سے بھی آگے ایک بڑا مائنیوٹ ایک منی بارڈر ہے, اور وہ صرف اپنی ذات کا ہے. سیلفشنس یہاں تک پہنچ گئی, یعنی یہاں تک بھی مسلمانوں کے حالات ہیں کہ بیوی بیمار ہے, اب بیوی تمہاری ہے, کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جاؤ گی. ہمارے حضرت صاحب نے کہا کہ ایک بندہ جس کو میں جانتا تھا وہ کروڑ پتی آدمی تھا, اس کی بیوی نے مجھ سے رابطہ کیا کہ حضرت جب میں بیمار ہو جاتی ہوں یا میرے بچے بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ ڈاکٹر پہ نہیں لے کے جاتا, وہ کہتا کوئی بات نہیں اللہ ٹھیک کر دیں گے, شفا ہو جائے گی. اور خود اپنے اوپر اتنا سپینڈ کرتا ہے کہ 3-3 4-4 لاکھ روپے کا فون ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. تو انسان سیلفشنس کے اس دائرے کو سکویز کرتا کرتا پاکستان کے بارڈر سے شروع ہوا تھا, اور صرف اپنی ذات تک. مجھے اپنے جوتے چاہیے خاص برانڈ کے چاہیے, مجھے اپنے کپڑے ٹی شرٹ اور سویٹر یا گلاسز یا سیل فون, مجھے بس اپنی ذات کے اوپر سپینڈ کرنا ہے, اپنی ذات تک رہنا ہے. یہ وہ ماڈل ہے جو آج کا مسلمان ہے, یہ آج کی پکچر ہے. ریئل میں مسلمان ایسا نہیں تھا, یا اسلامک ٹیچنگز ہماری ایسی نہیں تھی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا خوبصورت ماڈل دیا, اور میں کہتا ہوں کہ یہ قیامت تک کے لیے آئیڈیل ہے. کہیں بھی کرائسس آ سکتے ہیں. ابھی ہمارے ملک میں سیلاب آیا تھا, اس سے پہلے زلزلہ آیا تھا, بہت میسو اسکیل کے اوپر ڈیزاسٹر ہوا, کئی لوگ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. ایسی صورتحال میں عام طور پہ ریلیف کا جو کام ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, کپڑے کا ایک ٹینٹ دے دیا جاتا ہے ایک فیملی کو, اب اس میں رہ لیں. اب بتائیں ایک بندہ اگر 3 مرلے کے بھی گھر میں رہتا ہے جو بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن وہ باہر والے گھر ہوتا ہے, ہم جس ٹینٹ کے اندر بیٹھے ہیں آپ بتائیے ہم اس میں کچھ دیر کے لیے آئے ہیں, ہم اپنی زندگی یہاں نہیں گزار سکتے. تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. حکومت کہتی ہے ہم ٹینٹ کے علاوہ اور کیا دیں, اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا زبردست فارمولا دیا کہ جب ہجرت ہوئی, ہجرت مدینہ منورہ, مکہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں آئے تو یہ مہاجر کہلائے, ہجرت کرنے والے. اور جو وہاں کے لوکل ریزیڈنٹس تھے ان کو انصار کہا. انصار کہتے ہیں نصرت کرنے والا, مدد کرنے والا, کوآپریٹ کرنے والا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایسا بھی کیا کہ انصار اور مہاجرین اکٹھے کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک شخص یعنی ہر ایک انصاری ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لے, دینی اسلامی بھائی بنا لے اور اپنے گھر لے جائے. اب یہ اتنا آسان سولوشن ہے کہ کسی حکومت کو کہیں کہ 10,000 بندہ سنبھالنا ہے, حکومت کہے گی جی پہلے آبادی وہ نہیں سنبھالی جا رہی, ان کے ایشوز ریزالو نہیں ہو رہے, سڑکیں نہیں ہیں, گیس نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, یہ مزید 10,000 کو کون سنبھالے گا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ایزی سولوشن دیا کہ ایک بندہ ایک بندے کو آرام سے مینیج کر سکتا ہے. ابھی ہمارے گھروں میں اتنی جگہ ہوتی ہے کہ گھر کے اگر 4 افراد ہیں تو ایک بندہ اور بھی رہ سکتا ہے, اس میں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ماڈل دیا, اور صحابہ نے بھی عجیب اس کی پھر مثال قائم کی. گھروں میں لے گئے, اپنے گھر کی ہر چیز آدھی کر دی اور کہا بھائی یہ آدھا مال تمہارا ہے. گھر کے اگر 2 کمرے تھے کہا 1 کمرہ میرا 1 تمہارا. گھر کا جو سامان تھا کہا آدھا میرا آدھا تمہارا. زمین تھی کہا آدھی میری آدھی تمہاری. یہاں تک یعنی انہوں نے پھر مدد کی. تو یہ قیامت تک کے لیے ایک ماڈل ہے, اور یعنی یہ جذبہ ہونا چاہیے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں. سوات کے اندر جب زلزلہ آیا تو الحمدللہ میں بھی ریلیف کے لیے وہاں پر گیا, ریلیف ورک کچھ کیا, تو وہاں بڑی عجیب صورتحال سامنے آئی, بڑی بڑی عجیب کارگزاریاں آئیں. تو ایک شخص کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ اتنا غریب تھا, اس کے پاس جسٹ 1 روم تھا, 1 کمرہ تھا اس کے پاس صرف. اور ایک بندہ اپنی بیوی کو لے کر آیا جس کا گھر زلزلے میں ختم ہو چکا تھا. تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ رہنے کے لیے جگہ دے دیں کہ میرا گھر تو ختم ہو گیا ہے, گر گیا ہے.
اس نے کہا میں اتنا غریب ہوں کہ میں خود ایک کمرے کے گھر میں رہتا ہوں، یعنی اسی کمرے میں ایک سائڈ پہ باتھ روم بنا ہوا ہے، چھوٹا سا کچن ہے، ایک ہی روم میں رہتا ہوں، مگر آپ اس کا جذبہ دیکھیں. اس نے کہا ایسا کرو اپنی بیوی کو اندر بھیج دو میری بیوی کے پاس، میں آپ کے ساتھ باہر سڑک پہ سو جاتا ہوں. اللہ اکبر. تو مسلمانوں کا جو اصل جذبہ تھا وہ یہاں تک تھا. اذان کے لیے گیپ لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب میں اپنی بات کو اگلے مرحلے میں لے کے جاتا ہوں. بیسک کانسیپٹ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا اس میں وسعت اتنی رکھی دوسروں کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے کہ مسلمان یا امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح ہے، ایک سنگل باڈی کی طرح ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو وہ تکلیف پورا جسم فیل کرتا ہے. یہ بڑی زبردست مثال ہے. مثال کے طور پہ کسی شخص کی آنکھ میں پین ہو رہی ہو تو وہ یہ نہیں کہتا باقی جسم کے بھی مجھے اس سے کہ آنکھ کا مسئلہ آنکھ جانے، نہیں، پوری باڈی اس پین کو فیل کرتی ہے. ٹانگ میں پین ہو رہی ہو پوری باڈی اس کو فیل کرتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست مثال دی کہ امت مسلمہ، یعنی یہ پوری امت کی بات ہو رہی ہے، صرف لاہوری پنجابی پاکستانی کی بات نہیں ہو رہی. امت مسلمہ کہیں پر بھی ہو، کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو تو ہمیں اس کو ایٹ لیسٹ فیل کرنا چاہیے کہ ایسی ہی پین ہے جیسے ہمارے اوپر آئی ہوئی ہے. اور اس وقت جو حالات چل پڑے ہیں، فلسطین پہلا ملک نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے 4-5 ملکوں کے نام تو لے دیے. یہ بڑے بڑے ملک ہیں جو ابھی اسی ایرا میں ہمارے ہوش میں تباہ ہوئے ہیں. افغانستان کا حال دیکھیں، عراق کا حال دیکھیں، کشمیر میں اس وقت کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں. اور بوسنیا چشنیا میں تو اجتماعی قبریں، یعنی 100 بندہ ایک قبر میں ڈالا ہوا ہے. یہ حالات ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ پاکستان کی حفاظت واقعتاً اللہ کر رہے ہیں. اسباب کے درجے میں تو بظاہر کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اسرائیل کے صدر نے ایک انٹرنیشنل انٹرویو میں اوپنلی بات کی، یعنی کوئی ڈھکے چھپے الفاظ نہیں ہے. اب تو سوشل میڈیا پہ بھی وہ شیئر ہو گیا ہے. اور اس نے بھی کوئی جھجک کا اظہار نہیں کیا، کوئی اشارہ نہیں کیا. اس سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے دنیا کو سب سے بڑی تھریٹ کیا ہے یا فیوچر میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا دنیا میں جو سب سے بڑی تھریٹ ہے وہ 2 اسلامک ملک ہیں، ایک کا نام ایران ہے، دوسرے کا نام پاکستان. اسٹریٹ اوے کہا. تو اسرائیل آپ کے خیال میں کہ صرف فلسطین تک رہے گا؟ پاکستان کو جب وہ منہ سے کہہ رہا ہے میرا یہ ٹارگٹ ہے، تو یہاں اس کو یہی کاروائی کرتے کتنی دیر لگے گی؟ اس سے میں آپ کو ایک تھاٹ دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو اور ہمارے ملک کو محفوظ رکھے. لیکن کہتے ہیں نا بی پریپیئرڈ. جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، جن کے ملک تباہ ہو گئے، انہوں نے بھی نیت نہیں کی تھی، انہوں نے بھی اس کا ارادہ نہیں کیا تھا، انہوں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا. گھروں سے بے گھر ہو گئے، کئی لوگ شہید ہو گئے، دفنانے کے لیے کوئی نہیں ہے. یہ حالات، اور پورے ملک ختم ہو گئے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. میں یہ بات تقریباً ہر جگہ جہاں بھی میرا لیکچر ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان کے خلاف مستقل میڈیا کیمپینز ہیں، جس کا رزلٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی ینگسٹر سے بات کریں پاکستان کے بارے میں، وہ کہتا ہے مجھے ابھی ویزا لگا کے دیں، میں یہاں سے بھاگوں، نکلوں یہاں سے. تو مجھے کوئی ینگسٹر ملتا ہے، پوچھتا ہوں کہ اچھا آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ماسٹرز کر لی ہے، یا میں نے ایم فل کر لی ہے، پی ایچ ڈی کر لی ہے. اب جی مجھے ابراڈ سے آفر آ گئی ہے، اتنے ڈالر میری سیلری ہے، تو میں جا رہا ہوں. تو میں پوچھتا ہوں یہ ایجوکیشن آپ نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ وہ کہتا پاکستان سے. تو میں نے کہا اچھا کھایا یہاں پر ہے اور جب لوٹانے کا وقت ہے تو تم وہاں جا رہے ہو، خدمت ان کی کرو گے جا کے، گوروں کی.
تو یہ ایک باقاعدہ سازش ہے جس کے تحت پاکستانیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے کہ یہ ملک فلاپ ہو چکا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے. آج تو ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ پاکستان خود کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں منافقت کافی زیادہ ہو چکی ہے، یا وہ چند لوگ جو بڑے منافق ہیں وہ ان پاور ہیں، ان کنٹرول ہیں، لیکن باقی عوام تو ایسی نہیں ہے. اور پاکستان تو اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ہے. شاید ہی ایسے ملک ہوں، چند ملک ہوں دنیا میں جہاں 4 سیزن بدلتے ہیں. رشیا میں چلے جائیں تو برف ہی برف ہے، سردی سردی ہے. دن رات کا بدلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے. فجی آئرلینڈ سائڈ پہ چلے جائیں، 6 مہینے دن ہے، 6 مہینے رات ہے. کئی اعتبار سے اگر آپ جغرافیکلی بھی دیکھیں تو پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. پھر یہاں بہت خزانے ہیں، اللہ نے بہت زیادہ منرلز دیے ہمیں. تو کچھ بھی نہیں بگڑا، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا. ایسے کیا پریشانی ہو گئی کہ پاکستان کو چھوڑ کے دوڑنے کی فکر لگ گئی؟ تو یہ ایک سازش ہے. اس کو میڈیا وار بھی کہتے ہیں، برین واش کرنا بھی کہتے ہیں، کہ دوسرے ممالک کے لوگ میڈیا میں ایسی چیزیں دکھا کر ینگسٹرز کو متنفر کریں پاکستان سے. اور وہ میں دیکھ رہا ہوں اس کا اثر کئی نوجوانوں کے اوپر ہے بھی. تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ یہ جو عراق میں ہوا، شام میں ہوا، کشمیر میں ہو رہا ہے، افغانستان میں ہوا، یہ پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. پاکستان ایک نعمت ہے. آپ کم از کم آزادی کی نعمت کی قدر تو کیجئے. پاکستان جیسی نعمت جو ملی ہوئی قدر تو کیجئے. آپ صبح اٹھتے ہیں، اٹھ کر جو پلان کرتے ہیں آرام سے وہاں چلے جاتے ہیں. فلسطین میں ایسے حالات نہیں ہیں. رات بمباری ہو رہی ہوتی ہے، نیند نہیں آتی ہے. صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ اسکول ہی اڑا دیا گیا ہے جس میں بچے نے جانا تھا پڑھنے کے لیے. تو آپ ذرا تھوڑا سا ایزیوم کریں کہ اگر ہم یہاں بیٹھے تقریب ہو رہی ہے اور آس پاس بم گر رہے ہیں، بندہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. مینٹل ٹراما اتنا ہوتا ہے کہ ہر وقت موت کا خوف سر کے اوپر رہتا ہے. تو ہم جو آرام سے بیٹھے ہیں، آپ پاکستان میں کسی قسم کی ایجوکیشن، دینی ایجوکیشن لینا چاہیں، دنیاوی ایجوکیشن لینا چاہیں، کوئی کسی قسم کا بزنس کرنا چاہیں، کوئی کام کرنا چاہیں، آپ کو پوری آزادی ہے. خواتین کو اتنی آزادی ہے، یعنی کئی ملکوں کے اندر خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا، اجازت نہیں ہے. ہمارے ملک میں خواتین جہاز اڑا رہی ہیں، پائلٹ ہیں. یعنی اتنی آزادی ہے ہمارے ملک میں، ہر طرح کی آزادی. اس کے باوجود پاکستان سے جو نفرت کا ایک ایلیمنٹ ہے، ایک سیگمنٹ ہے، یہ ایک ہمارے لاشعور میں بٹھایا جا رہا ہے. تو یہ میں نے پوائنٹ اس لیے کہا کہ ہم فلسطین کی فکر بھی کریں اور اپنی بھی فکر کریں کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کا شکر ہے. اللہ کی نعمت کا شکر کرنے سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں ضرور بے ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم میری نعمتوں کا انکار کرو گے پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. تو اس لیے کھاتے پیتے یہاں ہیں، جوان یہاں ہوتے ہیں، سارے ریسورسز یوز کر لیے. اب جب ریٹرن کی باری آئی، یہ وہی ایگزامپل ہے نا کہ بچہ چھوٹا تھا، ماں باپ نے پال کے بڑا کیا، جوان ہو گیا، ایجوکیٹڈ ہو گیا، اسٹیبلش ہو گیا، پیروں پہ کھڑا ہو گیا. اب وہ بوڑھے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کون ہیں، آپ تو بوجھ ہیں میرے لیے، چلے میں آپ کو کہیں اولڈ پیپل ہوم میں چھوڑاتا ہوں. یہ بالکل وہی والی بات ہے کہ پاکستان کے ریسورسز یوز کیے، اور اب جب ریٹرن کرنے کی باری آئی تھی کہا میں تو امریکہ جا رہا ہوں، مجھے تو ڈالر آ رہے ہیں. تو یہ ایک تھاٹ میں نے آپ کو دی ہے کہ اس پہ سوچیں کہ پاکستان ایک نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے. اس سے پہلے خدا نخواستہ کہ یہ نعمت بھی ہم سے چھین لی جائے. میں کہتا ہوں کہ آپ مسجد جانا چاہیں آپ جا سکتے ہیں، اس سے پہلے کہ بمباری ہو اور مسجدیں ہی نہ رہیں. خدا نخواستہ آپ قرآن پڑھنا چاہیں اور قرآن کے نسخے ہی آپ کو نہ ملے. اس لیے پاکستان بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے. تو یہ جو کرنے والے کام ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں. فلسطین کا جو اس وقت ایک معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ جو معاملہ سر دست سامنے ہوتا ہے انسان کے اندر، اس کی توجہ اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ارض فلسطین یا مسجد اقصیٰ، اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. پہلا تعلق تو میں نے آپ کو بتا دیا، بات میں نے سٹارٹ ہی وہاں سے کی تھی
کہ اگر تو ہم اپنی صرف ذات کی حد تک باؤنڈ ہو جائیں گے تو پھر تو ہمیں اپنے سگے بھائی کی بھی ہوش نہیں ہوگی، سگی بہن کی بھی پرواہ نہیں ہوگی، والد کی بھی نہیں ہوگی، والدہ کی بھی نہیں ہوگی. لیکن اگر اسلامک کلچر، اسلامک تھاٹ کو لیں گے یا اسلامک ٹیچنگز کو لیں گے تو پھر ہمیں جانور کا بھی خیال ہوگا کہ کوئی جانور کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرے. یہاں تک اسلام کے اندر ٹیچنگز ہیں، جانور کے بھی حقوق ہیں. تو خاص ہمارا مسجد اقصیٰ سے یا اس سرزمین سے کیا تعلق ہے؟ تو دیکھیے قرآن کریم کے اندر اس کا تذکرہ ہے. پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ مسجد اقصیٰ اور اس کے ارد گرد جو علاقہ ہے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. دوسرا اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے، آسمانوں پر اللہ کی ملاقات کے لیے گئے، تو یہ جو سفر تھا یہ دو طرح کا تھا. یہ 2 ٹریولنگس تھی بیسیکلی. ایک مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کی تھی جو براق سواری کے اوپر تھی. عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو. تو آج کل ای وی چل رہی ہیں، الیکٹریکل وہیکلز چل رہی ہیں، انسان پھر بجلی کی طرف آ رہا ہے. تو 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس سواری کے اوپر ٹریول کروایا تو وہ الیکٹرک وہیکل تھی. آج کی ٹرانسلیشن میں براق برق کو کہتے ہیں، بجلی کو کہتے ہیں. تو خیر وہ سواری پر وہاں تشریف لے گئے اور مسجد اقصیٰ کے اندر تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی امامت کروائی. اس کے بعد وہاں سے پھر سیدھا آسمان کی طرف سفر ہوا اور وہ ایک الگ سواری تھی جس کا نام تھا رف جیسے ارفع ہوتا ہے نا، بلندی کی طرف جانا. تو وہ جیسے ایلیویٹر کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے 100 فلور کے اوپر جانا ہے تو آپ ایلیویٹر میں بیٹھتے ہیں، 100 کا بٹن دباتے ہیں، لفٹ آپ کو اوپر لے جاتی ہے. تو وہ اس قسم کی ایک سواری تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا. تو وہاں بھی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ ہے. تیسرا مسجد اقصیٰ کا تذکرہ یہ کہ ہمارا قبلہ اول تھا. قبلہ اول مینز کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتداً مکہ میں رہتے ہوئے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تمام مسلمان بھی ایسے ہی کرتے تھے. حتیٰ کہ یہودیوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ واہ بھائی واہ، ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں کہ ہم یہودی غلط ہیں، اور دوسرا نماز بھی اسی قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں جو ہمارا قبلہ ہے. تو جب اس طرح کی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا، انہوں نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی. تو عین نماز کی حالت میں ہی اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آج سے جو ہے وہ قبلہ بدل گیا اور وہ قبلہ بیت اللہ ہے. مکہ مکرمہ کے اندر خانہ کعبہ اللہ کا جو گھر ہے، اور یہ پورا 180 ڈگری کا ڈفرنس تھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر مکمل چہرہ پھیر لیا. اور صحابہ کی اطاعت دیکھیں کیسی کمال ہے کہ انہوں نے نماز نہیں توڑی، سوال نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ ادھر منہ کر کے کھڑے تھے، ہماری طرف کیوں کر لیا. صحابہ نے بھی فوراً ٹرن اراؤنڈ کیا اور پورا 180 ڈگریز کا، یعنی دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جس جگہ پر یہ آیات اتری اور یہ حکم آیا تو وہاں پر اب ایک مسجد بنا دی گئی ہے، مسجد قبلتین. قبلتین کا مطلب ہوتا ہے 2 قبلوں والی مسجد. تو وہ جو پرانا قبلہ تھا اس کی علامت انہوں نے وہاں لگائی ہوئی ہے نشانی کے طور پہ کہ پہلے اس طرف چہرہ کرتے تھے، اب اس طرف کرتے ہیں. تو بہرحال مسجد اقصیٰ کی اس حوالے سے ویلیو ہے. اور کوئی بھی مسجد ہو، عام بھی مسجد ہو، مسجد کے اندر کوئی خون خرابہ کرنا چاہے، اس کو گرانا چاہے تو ظاہر سی بات ہے مسلمان نے اس پر احتجاج کرنا ہے، بات کرنی کسی عیسائی اور یہودی نے تو نہیں کرنی. تو مسجد اقصیٰ سے تو ہمارا ایک خاص تعلق ہے اور وہ بڑا گہرا تعلق ہے. اب آگے فلسطین کا جو کرنٹ ایشو ہے، جو معاملات ہیں، یہ کیا ہیں، اس کی ہسٹری میں ان بریف بتاتا ہوں، چونکہ بہت لمبی بات ہے، میں مختصر کرتا ہوں. کہ بیسیکلی یہ پوری کا پورا علاقہ یہ عربوں کا تھا. یہاں عرب تھے پورے علاقے پر. مسجد اقصیٰ اس کے ارد گرد ان کے باقاعدہ محلے تھے. اس پر ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں، یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہیں، BBC نے بھی بنائی ہیں. اور سیٹلائٹ امیجز کے ساتھ انہوں نے دکھایا ہے کہ پورے محلے جو عربوں کے تھے وہ وائپ آؤٹ کر دیے گئے، بلڈوز کر دیے گئے. ذرا آپ سوچیے نا کہ آپ ایک محلے میں رہتے ہیں اور آپ کو آ کے لاؤڈ سپیکر پہ کوئی اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ گھر خالی کر دیں، یہ جگہ آپ کی نہیں ہے، اور آپ کو کوئی وقت نہیں دیا جاتا کہ آپ کسی عدالت میں جائیں، کہیں بات کر سکیں، کسی سے اپیل کر سکیں، اور بلڈوزر کھڑے ہوئے اور اس کے بعد ان گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا دیا جائے اور پورے کا پورا بلاک، پورے کا پورا ایریا وائپ آؤٹ کر دیا جائے.
اور پھر آپ کے سامنے دیکھتے دیکھتے وہاں کنسٹرکشن شروع ہو جائے اور وہاں یہودیوں کے گھر بننے شروع ہو جائے. تو یہ جو غزہ کے اندر اس وقت ہو رہا ہے، یہ غزہ کے رہنے والے یہ وہی عرب ہیں جو پوری ارض فلسطین کے اندر رہتے تھے. ان کو اکثر کو شہید کر دیا گیا، باقیوں کو کارنر کی طرف دھکیلا گیا. دھکیلتے دھکیلتے یہ غزہ کی جو پٹی ہے، یہ واقعی پٹی ہے، اگر آپ اس کو میپ پہ دیکھیں گے تو یہ ایک اسٹریٹ پٹی سی بنتی ہے. 4 سائڈز ہیں، ایک سائڈ پہ سمندر ہے، ادھر بھی اسرائیلی نیوی کنٹرول کرتی ہے، یعنی سمندر کے راستے نہ کوئی بندہ جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. ایک طرف انہوں نے دیوار بنا دی بھی، پوری وال کر دی بھی ہے، اور اس کا ایک گیٹ ہے جو اسرائیل کنٹرول کرتا ہے. ایک سائڈ پہ مصر ہے، مصر کا گیٹ ہے، لیکن مصری بیچارے بھی اتنے کمزور ہیں کہ اسرائیلی ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں تو وہ گیٹ کھولتے نہیں ورنہ وہ بند کر دیتے ہیں. ابھی جب بمباری ہوئی تو بہت زیادہ لوگ وہاں سے مصر کی طرف جانا چاہتے تھے، لیکن وہ گیٹ انہوں نے بند کر دیا. امداد بھی وہیں سے جاتی ہے، واحد راستہ ہے جہاں سے امداد غزہ کے اندر جا سکتی ہے. میں اگر اس کو ایک مثال سے ساری بات آپ کے سامنے کلوز کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ آپ 4 کنال کے گھر میں رہتے تھے، آپ کا پرسنل گھر تھا، گھر میں ڈاکو آ گئے اور گن پوائنٹ کے اوپر آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ایک باتھ روم میں بند کر دیا اور کہا کہ بس آج سے یہی آپ کا گھر ہے، اسی باتھ روم میں رہنا ہے، نہ باہر جانے کی اجازت ہے، نہ کوئی باہر سے آپ کو ملنے آ سکتا ہے. کھانا ہمارا دل کرے گا آپ کو دے دیں گے تاکہ آپ لوگ زندہ رہیں، ورنہ اس کی بھی ضرورت نہیں. تو آپ کے گھر سے نکال کے آپ کو آپ کے باتھ روم بند کر دیے جائے، آپ کی کیا فیلنگ ہوگی؟ تو غزہ کی پٹی خود انٹرنیشنل میڈیا، BBC، CNN اور جتنے نیوز چینلز ہیں، یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ دنیا کی واحد کھلے آسمان کی جیل ہے. کہ کہنے کو ان کا ایک علاقہ ہے، لیکن یہ بیسیکلی جیل ہے کہ نہ آپ اپنی مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں، نہ آ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی ملنے آ سکتا ہے. ہر بندے کا ID کارڈ، ہر بندے کی سم، ہر بندے کے گھر کا نمبر، ٹوٹل انفارمیشن اسرائیلی ایجنسیز کے پاس ہے. پھر انہوں نے اسپائنگ کی جو اپنی ڈیوائسز ہیں، گیجٹس ہیں، وہ مکمل لگائی ہوئی ہیں. ہر بندے کی نقل و حرکت کا ان کو اچھی طرح سے پتہ ہے. چنانچہ یہ مستقل مانیٹرنگ کے اندر ہے. فلسطین کی اس وقت آبادی تقریباً 5.4 ملین ہے. حالیہ بمباری کے اندر عرب نیوز جو چینل ہے اس کی یہ اطلاع ہے کہ 42% جو گھر ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں، چاہے مکمل طور پہ یا جزوی طور پہ. 12,000 سے زائد لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں. یہ آج کی تقریباً 6-7 گھنٹے پہلے کی نیوز ہے، اور اس میں زیادہ تعداد بچوں کی ہے. BBC کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں 4,500 کے قریب بچے ہیں. اچھا، یہ جو نمبر ہے یہ درست نہیں ہے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ جب اتنی کھلی بمباری ہو رہی ہو اور پوری یعنی ملٹی سٹوری بلڈنگ نیچے آ جائے، اس میں پورا خاندان ختم ہو چکا ہے، کون جا کے اطلاع کرے گا جی میرے گھر پہ بمباری ہوئی اور میرے اتنے افراد شہید ہو گئے؟ وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو ملبے کے نیچے، ان کو نکالنے کے لیے کوئی مشینری نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ جو ملک 74 سال سے جنگ کے اندر ہو وہاں بے روزگاری more than 50% ہے، اس سے بھی زیادہ. بزنس کے کوئی اپرچونٹیز نہیں ہیں، بہت مشکل سے لوگ وہاں پہ گزر بسر کر رہے ہیں. عام جو چیزیں ہیں ضرورت کی خریدنے کی وہ بہت مہنگی ہے، چونکہ وہاں لانا مشکل ہے، جو چیز لانے مشکل ہوتی ہے ایکسپینسو ہوتی ہے. یہ تو وہ روٹین کے حالات تھے. اس وقت جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ایک رول بنا ہوا ہے، یعنی یہ رول آف وار کہہ لیں کہ جنگوں کے بھی کچھ اصول ہیں جس پر پوری دنیا کے ملکوں نے کنسنسس اپنا سائن کیا ہوا ہے کہ بھی ہم ان اصولوں کے پابند رہیں گے. کیا کہ کسی ایمبولنس کے اوپر گولی نہیں چلے گی، کسی زخمی کے اوپر. ایک فوجی تھا، ٹھیک ہے، جب تک وہ صحت مند تھا، لڑ رہا تھا، ہمارا دشمن تھا، لیکن اب وہ زخمی ہو گیا ہے. اب زخمی کو نہیں مارا جائے گا، اس پر گولہ بارود نہیں چلایا جائے گا. ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ بمباری نہیں کی جائے گی. یہ رول سائنڈ ہے اور تمام دنیا کے ممالک، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب اس کو فالو کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں. لیکن اسرائیلی وہ درندہ قوم ہے کہ جنہوں نے غزہ کے اندر ہسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا. غزہ کے اندر اس وقت 35 بڑے ہسپتال ہیں
جس میں سے 21 بند ہو چکے ہیں، یا تو وہ تباہ ہو چکے ہیں یا وہاں پر فنکشننگ بالکل ختم ہو چکی ہے. صرف 14 ہسپتال باقی ہیں. یہ ہسپتال کیوں بند ہو گئے؟ کیونکہ وہاں پر بجلی تو پہلے کاٹ دی گئی تھی، اب فیول نہیں ہے جس سے جنریٹر کے ذریعے وہ ہاسپٹل کی مشینری کو چلا سکیں. انکیوبیٹرز میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بچے انہوں نے انکیوبیٹرز کے اندر ہی دم توڑ چکے ہیں. اور آئی سی یو کے اندر جو مشینیں ہوتی ہیں جو لائف سیونگ، وہ بند ہو چکی ہیں. مریض آئی سی یو کے اندر فوت ہو چکے ہیں. شفا اسپتال کی مستقل نیوز آ رہی ہے، یہ غزہ کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، اور وہاں پر پہلے تو انہوں نے بمباری کی، اس کے بعد اسرائیلی فوج نے باقاعدہ آ کے اس کو گھیرا ڈال لیا. اب کوئی مریض بھی نہ اندر جا سکتا ہے نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا ہے. پھر انہوں نے اگلا کام یہ شروع کیا کہ 4 دن تک محاصرہ رکھا، صرف بالکل ہر چیز بند کر دی، اور اس کے بعد پھر انویسٹیگیشن شروع کر دی. مریضوں سے جا کے پوچھا کہ تم کون ہو، آئی ڈی کیا ہے بتاؤ، حالانکہ سب ان کو پتہ ہے. ڈاکٹروں سے جا کے پوچھنا شروع کیا، اور یہ پوچھنا آرام سے اور تمیز سے نہیں تھا، یہ گن پوائنٹ پہ تھا اور مار مار کے تھا، حتیٰ کہ کئی ڈاکٹر زخمی ہو گئے. حالت اس وقت یہ ہے، وہاں کی لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ 100 سے زائد لاشیں ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہیں جو اب ڈکے ہونا شروع ہو گئی ہیں، سڑنا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کو دفنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے. اس میں زیادہ تر لاشیں بچوں کی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. کسی نے بڑی اچھی بات کہی کہ جنگ تو ان کے لیے ختم ہو جاتی ہے جو شہید ہو جاتے ہیں، جو زندہ ہوتے ہیں ان کی جنگ نہیں ختم ہوتی. ابھی تو مستقل بمباری ہے، سیز فائر نہیں ہوا. سیز فائر ہونے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے؟ ذرا سوچئے نا کہ ہم سارا دن کام کرتے رہے، گھر سے نکلے ہوں، سارا دن کی تھکاوٹ کے بعد بندہ سوچتا ہے آخر میں گھر چلا جاؤں گا، مجھے آرام ملے گا. تو اس کا گھر ہی تباہ کر دیا گیا، گھر ہی اڑا دیا گیا، اور گھر کا مطلب ہے تمام نعمتیں اس سے چھین لی گئی. تو بتائیے کہ اس کی زندگی کیا ہوگی؟ اب وہ کہاں سے سٹارٹ لے گا؟ کیا اس کی مینٹل سٹیٹ ہوگی؟ جس کے کسی کا بچہ فوت ہو گیا، کسی کی بیوی شہید ہو گئی، کسی کا والد، کوئی چھوٹا سا بچہ زندہ رہ گیا، باقی ساری فیملی ختم ہو چکی ہے. کیا کنڈیشن ہوگی؟ فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر مسلمانوں کو جو اس طرح سے شہید کیے جا رہے ہیں، یہ جنگ نہیں ہے، یہ تو جینوسائیڈ ہے، یہ تو نسل کشی ہے کہ ان کی نسل ختم کی جائے. جنگ ہوتی ہے 2 فوجوں کے درمیان. ایک تو یہ تھا کہ وہ حماس کے مجاہدین سے لڑتے، اسرائیلی فوجی اتنی ہمت نہیں رکھتے، چنانچہ وہ اس حماس جو کرتا ہے اس کے ریئیکشن میں وہ آبادی کے اوپر بمباری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کی آبادی ختم کرو. سوشل میڈیا کے اوپر ایک پکچر شیئر ہوئی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ ایک یہودی سولجر نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، اس کے پیچھے ایک پکچر بنی ہوئی ہے جس میں ایک حاملہ عورت کی تصویر ہے، اور نیچے لکھا ہوا ہے 1 گولی مارو 2 جانیں ہلاک ہوں گی. ذرا آپ سوچ دیکھیے کہ انسانیت کے دائرے سے نکل چکی ہے وہ قوم، یہاں تک وہ گر چکے ہیں، اور یہاں تک وہ اقدامات کر رہے ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوال تو یہ ہے، کیونکہ نیوز تو مور اور لیس تقریباً سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں. تھوڑی سی وہاں کے حالات بتانے کے بعد میں چند گزارشات کرنا چاہوں گا، اسی پہ اپنے مضمون کو ختم بھی کروں گا کہ ہم کیا کریں. یہ سوالات مجھ سے بھی ہو رہا ہے، اور لوگ بھی آپس میں کر رہے ہیں، بینگ اے پاکستانی یا بینگ اے مسلم فکر مند ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ دیتا ہوں، آپ ان کو کیجئے. اس کے علاوہ بھی کوئی اچھی چیز ہو آپ بھی شیئر کیجئے. سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ دیکھیں، انسان کسی کافر کی گولی سے مرے یا بیمار ہو کر بستر پر ویسے فوت ہو جائے، جانا اللہ کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے، فلسطینیوں کے سوچ سے بھی پہلے اپنی سوچ کیجئے. ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی پکڑ سکتی ہے. اس لیے ہم توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگیں. یہ پہلا کام ہے کرنے کا. دوسرا کام کرنے کا یہ ہے کہ ہمیں جس جہاں میں جانا ہے، بہرحال جانا ہے، ہم 100 سال جئیں یا 1000 سال جئیں، بہرحال یہاں سے ہمیں ٹرانسفر ہونا ہی ہے. تو اس جہاں جانے کی تیاری میں لگ جائیں. یعنی وہ اعمال جو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بیسک تو 5 یہ چیزیں ہیں ایمان کے بعد.
تو ان پر عمل کریں اور جو باقی اسلام کی تعلیمات ہیں اس پہ عمل کریں. جو اب تک فرائض ہمارے چھوٹ گئے ہیں ان کو ہم ادا کریں. تیسری بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ آزادی کی جو نعمت ہمیں ملی ہوئی ہے اس کی قدر کریں. پاکستان کی جو نعمت اللہ نے دی اس کی قدر کریں. چوتھی چیز یہ ہے دعا کریں. دعا اپنے لیے بھی کریں, اپنی حفاظت کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے. کشمیر, افغانستان, بوسنیا, چچنیا, فلسطین, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں. عام طور پر بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ دعا سب سے بیکار اور فضول چیز ہے, یہ تو کرنے والا کام ہی نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ جی یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کو نہ خود دعا کرنی آتی ہو اور نہ اس کے دل میں دعا کی اہمیت ہو. دعا مسلمان کا ایک انتہائی پاورفل ویپن ہے. یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں جس میں خود شرکت کی, اتنی لمبی دعائیں کی جنگ ہونے سے ایک رات پہلے کہ بعض حدیث کا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ ہم ایک غزوے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, تو رات میں آپ وسلم اچانک اپنے حجرے میں موجود نہیں تھے, تو میں ان کی تلاش میں نکلا. خیر لمبی بات ہے, میں نے ان کو ایک جگہ تلاش کر لیا, تو آپ وسلم سجدے کی حالت میں تھے, تنہائی میں سجدہ کر رہے تھے, دعا کر رہے تھے. کہنے لگے میں پاس جا کے بیٹھ گیا. اتنا وقت گزر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی, حتیٰ کہ میں نے رونا شروع کر دیا اور میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے. یعنی اتنا بے حرکت سجدہ, اتنا لمبا سجدہ کہ صحابی کو ڈاؤٹ ہونے لگ پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے. تو کہنے لگے میں نے پیر کا انگوٹھا ہلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں جنبش تھی, اس سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمارے درمیان موجود ہے. پھر آپ نے سر اٹھایا اور کہا کہ میں امت کے لیے دعا کر رہا تھا. یہ ایک ایونٹ نہیں, ایک موقع نہیں, ایسے کئی موقع حدیث بخاری مسلم میں ہیں. دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دعا وہ چیز ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی. ہاں, دعا کی قبولیت کی 3 شکلیں ہیں, ان 3 صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ضرور قبول ہوگی. نمبر 1, جو دعا آپ مانگ رہے ہیں ایگزیکٹلی اللہ آپ کو وہی دے دیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو گئی عام طور پہ. یہ اس کی پہلی فارمیشن ہے. دوسری یہ کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہیں, اللہ چونکہ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دے دیں گے. کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے, ہم ایک چیز مانگ رہے ہوتے نہیں ملتی, لیکن اس کی جگہ کوئی اور نعمت مل جاتی ہے اور بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار میں نے تو یہ نعمت مانگی نہیں تھی, بس اللہ نے دے دی. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی آپ کی مانگی ہوئی دعا ہو. تیسری صورت قبولیت کی یہ ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی نتیجہ نہیں دیا جاتا, بلکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس مانگی ہوئی دعاؤں کو نیکیوں میں ٹرانسفارم کر کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اس وقت افسوس کرے گا اور خواہش کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی اور آج مجھے نیکیوں کی شکل میں مل گئی ہوتی. تو دعا اتنی زبردست چیز ہے. دعا کے متعلق ایک آدھ پوائنٹ اور بتا دوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سبب اختیار کرو, ہتھیار اٹھاؤ, یہ کرو وہ کرو, دعا سے کیا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا جب ختم ہو رہی ہوگی, یعنی جو اینڈ آف ٹائمز کے جو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائے ہیں, اس میں کچھ ایسی باتیں ہیں کہ سبب کسی کام نہیں آ سکے گا, صرف دعا کام آئے گی. مثلا دجال کے مرنے کے بعد, اس کو قتل کر دینے کے بعد یاجوج ماجوج نکل آئیں گے. یہ اتنی تعداد میں ہوں گے, آؤٹ نمبرڈ ہوں گے کہ ان کے ساتھ اس زمانے کا جو بھی اسلحہ, فائٹر جیٹ, نیوکلیر میزائل, کوئی چیز کام نہیں کرے گی. اتنی تعداد میں ہوں گے. حتیٰ کہ مسلمان مختلف انڈر گراؤنڈ جگہ پہ, مختلف جگہوں پر چھپ جائیں گے, کیونکہ باہر ہر جگہ یاجوج ماجوج ہوں گے. اب کچھ سامان کھانے پینے کا لے کے مسلمان بیٹھ گئے اندر, کتنی دیر بیٹھے, باہر نکل نہیں سکتے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آ چکے ہوں گے, ان سے مسلمان کہیں گے آپ اللہ سے دعا کریں ان سے جان چھوٹے, کیونکہ کوئی ویپن, کوئی ہتھیار, کوئی فوج ان سے لڑ نہیں سکے گی. اس وقت دعا کروائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو یاجوج ماجوج کے اندر ایک بیماری لگ جائے گی, ایک سکن ڈیزیز لگے گی, ان کو ایسے پھوڑے پھنسیاں نکلنے شروع ہوں گے کہ وہ دن رات مرنے شروع ہوں گے. جیسے سو کالڈ کرونا وائرس ہے, اس طرح کا وائرس ہوگا کہ وہ راتوں رات مرنے شروع ہو جائیں گے اور ان کی لاشیں پوری دنیا میں پھیل جائیں گی. مسلمان اپنی اپنی جگہوں سے باہر آ جائیں گے, شکر ادا کریں گے, چلو یہ مرے تو صحیح.
اب اگلا مسئلہ کہ اتنی بڑی تعداد میں لاشیں ان کو دفنائے گا کون؟ اتنی لاشیں ہیں اور وہ گلنی سڑنی شروع ہو جائیں گی، تعفن بدبو سٹارٹ ہو جائے گی، لوگوں کا زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا پھر کوئی سبب نہیں ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں ٹھکانے لگائیں، کہاں پھینکیں، اور دنیا میں دوبارہ گھر کیسے بنائیں، کاشتکاری کیسے کریں، زندگی کیسے بسر کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، لاشوں کا بھی انتظام کریں. تو عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے ایسے بڑے بڑے پرندے بھیجیں گے جو اپنے پنجوں میں اور چونچ میں ان کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کچھ سمندر میں اور کچھ اللہ جانے اسپیس میں کہاں پھینک کے آئیں گے. تو پھر ان کی لاشوں سے جان چھوٹے گی. یہ میں نے ایک دو واقعات بتا دی، ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ جہاں پر صرف دعا ہی کام آتی ہے. تو یہاں بیٹھ کر جیسے ہماری خواتین ہیں یا مرد حضرات ہیں سوچتے بھی ہیں کہ ہم کیا کریں، تو یہ ایک کام ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ صرف دعا کریں، کیونکہ اگر صرف دعا کی بات ہو تو پھر لوگ کہیں گے آپ نے صرف دعا ہی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے. نہیں، یہ ایک سبب ہے. میں آپ کو تسلسل سے چیزیں بتا رہا ہوں. دعا کے علاوہ ایک اور مسنون عمل ہے قنوت نازلہ. یہ نماز کے اندر ایک دعا کھڑے ہو کر مانگی جاتی ہے جس میں کفار کے خلاف دعائیں بد کی جاتی ہے، مسلمانوں کے حق میں دعا کی جاتی ہے. یہ پوری دنیا کے اندر عرب بھی عجم سب اس سنت کو عمل کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا، اکثر مساجد کے اندر ہو بھی رہی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست سبب ہے، اس سے اللہ کی مدد آتی ہے. چھٹا کام کرنے والا یہ ہے کہ ہم مالی امداد کریں. ان کی اس وقت جو ان کو سپورٹ ہے نا جو چاہیے سب سے بڑی، وہ دو ہیں. ایک یہ کہ ہم ان کی مالی امداد کریں، یعنی ان کو پیسے بھیجیں. آپ کا کوئی بھی ایسا سورس ہو جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو، اعتماد ہو کہ یہ واقعی پہنچ جائے گا، آپ ان کو دے دیں. اگر معلوم نہیں ہے، مجھ سے جیسے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، تو دارالعلوم کراچی اعتماد والا ادارہ ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب برکاتہم عالیہ وہاں پر موجود ہے، ان کی زیر سرپرستی ادارہ چل رہا ہے. انہوں نے اپنا اسپیشل ایک اکاؤنٹ نمبر دیا ہے جو ہے ہی فلسطینیوں کی مدد کے لیے. وہ وہاں پر کیش بھیج رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ واحد راستہ مصر کے تھرو ہے. تو وہاں مصر کی ایک ٹرسٹ ہے جو ریلیف کا کام کر رہی ہے، ان کا ان سے رابطہ ہے، یہ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں، وہ وہاں سے چیزیں بائی کر کے اندر پہنچاتے ہیں. چنانچہ آپ وہاں بھیجنا چاہیں یا کسی اور تنظیم جس کو آپ سمجھتے ہو اس کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں. ساتواں کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائیں، ہر میڈیا پلیٹ فارم پر، ہر جگہ پر ان کا دفاع کریں اور مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا کریں. ہم مسلمان ہی ایک بڑی رکاوٹ بنے ہوئے. مثلا یہودیوں کو نہ آپ کے مارچ کرنے سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ اخبار میں یہ بیان دینے سے فرق پڑتا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں کشمیر کا مسئلہ کتنے سالوں سے چل رہا ہے. پاکستانی کیا کرتے ہیں، ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ جی آج کشمیر ڈے ہے، تمام اسکول دفتروں میں چھٹی ہوتی ہے، لوگ گھروں میں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اور اخبار میں ایک بیان آ جاتا ہے ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے. وہاں عورتوں کی عزت خراب ہو رہی ہے، بچے مرد جوان قتل ہو رہے ہیں، ان کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں، اور ہم صرف ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سٹیٹمنٹ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یا اگر ہم مال روڈ بلاک کر کے مارچ کر لیں گے، اس سے یہودی نہیں ڈر جائیں گے. ایسا نہ کبھی پہلے ہوا ہے نہ آج ہوگا. تاریخ میں کئی مرتبہ کفار نے باقاعدہ ریفرینڈم کروایا آن لائن. جیسے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فلم بنانے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو نگیٹ کرتے ہیں. تو آپ اپنا ووٹ ڈالیں، آن لائن لنک بھیجا جاتا ہے کہ جی یہاں پر یس اور نو کریں. کئی مرتبہ شیئر ہوا، بہت سارے مسلمانوں نے بھیجا جی فٹافٹ آج رات سے پہلے اتنے ووٹ ہمیں دینے ہیں. کتنی مرتبہ ریفرینڈم ہوا، مجھے بتا دیں تاریخ میں آج تک کہ مسلمانوں نے کروڑوں کی تعداد میں اس ریفرینڈم میں ووٹ ڈالا، لیکن کیا کافر اس کام سے رک گئے؟ آج تک نہیں رکے. وہ کام انہوں نے کر کے چھوڑا ہے. صرف وہ مارک کرنا چاہ رہے تھے، نوٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ میں سے کون سے مسلمان ہیں جو اتنے پریکٹسنگ ہیں، اسلام کے ساتھ اتنا لگاؤ رکھتے ہیں. دوسرے لفظوں میں ان کی زبان میں آپ میں سے کون شدت پسند ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے اتنے آئی پی ایڈریس نوٹ کر لیے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ملک پہ ہم اٹیک کریں گے سب سے پہلے ان کو وائپ آؤٹ کریں گے. وہ آپ اپنی آئیڈینٹیفیکیشن خود اپنے ہاتھ سے ان کو پہنچا رہے ہیں کہ جناب میں بھی ہوں،
میں بھی پکا مسلمان ہوں، مارو مجھے آ کے. تو یہ بیوقوفوں والا کام ہے کہ ان کے ریفرینڈم میں آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ کریں، اور فلم بنا دی. اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہاں ان کی کمر توڑنی ہے، واقعتاً ان کو لاس دینا ہے تو وہ بائیکاٹ ہے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت تھوڑے عرصے میں مسلمانوں نے جو بائیکاٹ کیا اس کے اتنے زبردست رزلٹ آ رہے ہیں. بی بی سی کی چینل کی نیوز ہے، اس نے برانڈز کے نام تو نہیں لیے چونکہ صحافت کے اصول کے خلاف ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے برانڈز کی طرف اشارہ کیا کہ ملٹی نیشنل ریسٹورنٹس اور ملٹی نیشنل کمپنیز کو اتنا لاس ہوا کہ ان کی سیل 70% ختم ہو چکی ہے. میں کہتا ہوں ہونا تو چاہیے تھا، مسلمان ممالک میں 100% ختم ہو جانی چاہیے تھی، لیکن 70% تک ان کو لاس ہوا. ان کی جو بیوریجز ہیں، کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، اس وقت مجھے کسی نے کہا کچھ چاول دے رہا ہے، کسی نے کہا عمرے کا ٹکٹ نکال رہے ہیں. یعنی اتنا لاس ہے ان کو کہ وہ کہہ رہے ہیں بس کسی طرح لے لو، کتنی بھی قیمت میں لے لو. تو یہ ان کی کمر توڑ رہا ہے، یہاں ان کی چیخیں نکلتی ہیں. تو یہ ہے وہ کام کرنے والا. لیکن یہاں پر عموماً ہمارا نفس غالب آ جاتا ہے کہ جی مجھے تو اس ڈرنک کی عادت پڑی ہوئی ہے. اور آج کا مسلمان کہتا ہے یار میں ایک بوتل نہیں خریدوں گا تو کیا ہو جائے گا، یا میرے ایک بوتل خریدنے سے وہ کتنی گولیاں لے لیں گے، کتنے بم خرید لیں گے. میں کہتا ہوں جی واقعی آپ کے ایک بوتل خرید لینے سے یا اس کمپنی کا صابن یا شیمپو لینے سے وہ کوئی بڑا لاکھوں کا میزائل نہیں لے سکیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ فیل ہو جائیں گے، کیونکہ آپ سے کوئسچن آپ کے بارے میں کیا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو میں کہتا ہوں خدا را فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ اگر مالی امداد نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کے ساتھ دشمنی نہ کریں کہ ان کے دشمن کو آپ مالی سپورٹ دے رہے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بڑی زبردست ایگزامپل سے اس بات کو سمجھایا. انہوں نے کہا آپ کو پتہ چل جائے کہ محلے میں ایک بندہ ہے جو آپ کے والد کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، اس کی دکان ہے، آپ کیا آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے اس کی دکان سے آپ 1 روپے کی بھی کوئی چیز خریدیں کہ جو آپ کے والد کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے؟ تو کہا کہ جو براہ راست کمپنیاں ہمارے بھائیوں کو قتل کرنے میں شامل ہو رہی ہیں کم از کم ان کا بائیکاٹ کریں. میکڈونلڈس کا میں صاف نام لوں گا، انہوں نے میل پہنچایا ہے اور سولجرز کو وہ کھانا دے رہے ہیں، اسرائیلی فوجیوں کو. اور اسرائیل کے اندر جو میکڈونلڈز ہے اس نے اپنا جو کارپوریٹ کلر ہے، میکڈونلڈ کا ایک خاص کلر ہے، وائٹ بیک گراؤنڈ یا یلو بیک گراؤنڈ کے اوپر ریڈ کلر سے انہوں نے لکھا ہوتا ہے، انہوں نے وہ کارپوریٹ کلر چینج کر دیا. انہوں نے اسرائیلی فلیگ والا کلر لے لیا، وائٹ بیک گراؤنڈ کے پیچھے وہ جو لائٹ بلو جس میں ان کا ڈیوڈ سٹار ہوتا ہے وہ والی تھیم اڈاپٹ کر لی. یہاں تک یکجہتی. ایریل جو ڈٹرجنٹ ہے بنانے والے، ابھی ویڈیو ریلیز ہوئی، مدر کمپنی نے یہ کام کیا ہے کہ ایک پورا بڑا ٹرک واشنگ مشینز اس پہ انسٹالڈ ہیں، جنریٹر لگا ہوا ہے، اور وہ فلسطین کے اندر جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں بھیج دیا. اور وہاں جو ان کا ہوسٹ ہے وہ فوجیوں کی یعنی اسرائیلی فوجیوں کی وردیاں دھو رہا ہے ایریل میں اور کہہ رہے جی یہ ہمارا ٹریبیوٹ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ویڈیو جاری ہو چکی ہے. تو دیکھیے یہ جو کمپنیاں جن کے نام بالکل واضح سامنے آ چکے ہیں، کم از کم فلسطینی بھائیوں سے اتنی محبت تو کریں نا، اتنا خیال تو کریں نا کہ ان کے دشمن کو مزید سپورٹ نہ کریں. یہاں میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس بات کو میں افسوس سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کمپنیز نے اتنی محنت نہیں کی. حالانکہ پاکستان کو آزاد ہوئے کتنے سال ہو گئے، ہمارے بعد کئی ملک آزاد ہوئے اور کتنا آگے نکل گئے. تو ہمیں بھی اپنی پروڈکٹ پر کام کرنا چاہیے تھا، محنت کرنی چاہیے تھی، کوالٹی کو اچھا کرنا چاہیے تھا. یہ مجھ سے اکثر کویشچن کرتے ہیں کہ جی ہم ان کی پروڈکٹ کو چھوڑ کے پاکستانی پروڈکٹ پہ آتے ہیں، کوالٹی اچھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ کوالٹی پہ کمپرومائز کر لیں، کوئی بات نہیں، تھوڑا کم معیار کی چیز استعمال کر لیں، اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائیں. بہرحال اس پہ محنت کرنی چاہیے. اسی بائیکاٹ سے جو چند دن کا ہوا ہے، اسٹاک ایکسچینج کی ایک رپورٹ آئی کہ جی پاکستان میں اسٹاک ایکسچینج کا نمبر ریکارڈ نمبر اوپر گیا لوکل پروڈکٹس کے یوزیج کی وجہ سے، کہ ہم نے جو یہ بائیکاٹ کیا امپورٹڈ پروڈکٹس کا اور لوکل استعمال کرنی شروع کی، اس سے ہمارا جو انڈیکس ریکارڈ ہے وہ بہت اوپر گیا. تو یہ وہ کام ہے جو کرنے والا ہے، اور یہ عوام جو ہے وہ آرام سے کر بھی سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. تھوڑا سا اپنے نفس کو سمجھانا ہے، بعض فلیورز کی عادت پڑی ہوتی ہے. اس میں
بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی پروڈکٹ یہودیوں کی ہے. اس کے لیے ایک شخص نے، ایک مسلمان نے بڑی زبردست ویب سائٹ بنائی ہے. میں نے تو پرسنل جتنے بھی لنک ہیں ان پہ شیئر بھی کیا ہے. اس کا لنک میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. یہ اس کا لنک ہے boycott.thewitness.news. دوبارہ بتاتا ہوں، boycott.thewitness یہ اکٹھا ہے .news. اس پہ آپ جائیں گے تو اس نے زبردست کام یہ کیا ہے کہ تمام یہودیوں کی پروڈکٹس بھی وہاں پر مینشن کی ہے، اور ہر پروڈکٹ کے آگے لکھا ہے وائی، یعنی آپ اس پروڈکٹ کو چھوڑیں تو کیوں چھوڑیں. پھر آپ اس وائی پہ جب کلک کرتے ہیں تو اس نے باقاعدہ اس پروڈکٹ کا لنک سارا جو ثابت کیا ہے کہ یہود یا یہودیوں کی کون سی کمپنی کے ساتھ، یعنی وہ برانڈ کس مدر کمپنی کے انڈر آتا ہے، باقاعدہ پروف کے ساتھ. اس نے ایسے نہیں ہے. تو اس میں آپ حیران ہوں گے، کئی ایسے نام ہیں آپ پروڈکٹس کے دیکھیں گے آپ چونک جائیں گے جو آپ دن رات استعمال کر رہے ہیں. تو بہرحال اس بائیکاٹ میں آپ بھی شامل ہوں تاکہ ہم کم از کم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی شہادت میں شامل نہیں تھے، ان کو شہید کرنے میں ہمارا حصہ نہیں ہے. کچھ کام حکومت کے کرنے کے ہیں کہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر آواز اٹھائیں اور جو ہے انٹرنیشنلی پریشر ڈالیں. جو یعنی الائنس ہے ہمارے کئی ملکوں کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ بھی الائنس ہے، تو پریشر ڈالیں کہ اس جنگ کو بند کروائیں اور نہتے جو مسلمان ہیں، عوام، مرد، عورتیں، بچے، ان کے قتل عام کو بند کیا جائے. سفارتی سطح کے اوپر تعلقات ہیں، امبیسڈرز ہیں ان کے ہمارے ملک میں، ہمارے ان کے ملک میں، اس کے ذریعے بات چلائیں. دیکھیے جو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کیا کام کرتے ہیں. 5 ممالک نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یہ جو عالمی فوجداری عدالت ہوتی ہے، اس میں کیس دائر کر دیا ہے. کیس دائر کیا ہے اسرائیل کے خلاف کہ جی اس نے یہ معصوم بچے عورتوں کو وہاں قتل کر رہے ہیں، لہٰذا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اسرائیل کا جو ہے اس پر آڈٹ کرے اور اس کی گرفت کرے. آپ ان ملکوں کے نام سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کون کون سے ملک اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا ہے. 5 ممالک ہیں. نمبر 1 ساؤتھ افریقہ، نمبر 2 بنگلہ دیش، نمبر 3 بولیویا، نمبر 4 کوموروس اور 5واں جبوتی. یہ 5 ممالک ہیں جنہوں نے کیس کیا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اندر اسرائیل کے اگینسٹ. پاکستان کا نام کیوں نہیں ہے؟ تو ہم جس سطح پر بھی بات کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم میں سے ہر ایک کا تعلق کسی MNA-MP سے نہ ہو، بعض کا ہو، اور ممکن ہے جو میری بات سن رہے ہیں ان میں سے خود کئی MNA ہو، MP ہو، تو وہ اوپر لیول پر بات کر سکتے ہیں. لہٰذا اوپر لیول تک بات پہنچائیں اور پریشر ڈلوائیں کہ حکومت پاکستان اس جینوسائیڈ کو بند کروائے. اس میں ہمارا حصہ بھرپور طریقے سے ڈل سکتا ہے. یہ چند کام ہیں کرنے کے جو ہم کر سکتے ہیں. یہ افیکٹو کام ہے، میں نے آپ کے سامنے سارے رکھ دیے ہیں. لہٰذا یہ کام ہے جس کو کرنا چاہیے. کام وہ کرے جو افیکٹو ہو. جو ان افیکٹو کام ہے ان کو کرنے سے صرف انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے. انسان میں جو جذبات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں. انسان سمجھتا ہے کہ جی میں نے فلاں کام کر لیا، فلاں ای میلز کر لی، فلاں SMS کر لیے تو بس میرا حق ادا ہو گیا. نہیں، جس طریقے سے حق ادا ہونا چاہیے اسی طرح انسان کو وہ کام ہیمر وہاں کریں جہاں پر اس کی افیکٹونیس ہو. امید ہے کہ جو کہا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.